میدانوں میں ہوں گے، خار ناب تھانوں میں ہوں گے، تخت ستم الٹا سکتی ہے، تخت ستم الٹا سکتی ہے، جو تبدیلی لا سکتی ہے صرف جماعت اسلامی ہے، ظالم سے ٹکرا سکتی ہے، لو خدمات سراج الحق کی، سچی بات سراج الحق کی، اجلی ذات سراج الحق کی، قسمت کو چمکا سکتی ہے، قسمت کو چمکا سکتی ہے، جو تبدیلی لا سکتی ہے صرف جماعت اسلامی ہے، ظالم سے ٹکرا سکتی ہے، اس کی ہے پہچان دیانت، بھاگے اس سے دور خیانت، سونپ دو اس کے ہاتھ امام، ان کو وزیر اعظم بنائیں گے انشاءاللہ، سونپ دو اس کے ہاتھ امامت، چھنے حقوق دلا سکتی ہے، جو تبدیلی لا سکتی ہے صرف جماعت اسلامی ہے، سب کے ظالم سے ٹکرا سکتی ہے، ظلم کا دور مٹا سکتی ہے، جو تبدیلی لا سکتی ہے، جو تبدیلی لا سکتی ہے صرف جماعت اسلامی ہے، ظالم سے ٹکرا سکتی ہے، سراج دلارا سراج الحق ہمارا، کس شیر کی آمد کے رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چہرے کون کانپ رہا ہے، کون انقلاب جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان، بڑا ہی ہے دل والا ان کا سراج الحق ہمارا، جاگو مظلوم انسانوں، دہقانوں اور کسانوں، اپنی طاقت کو جانو، اپنی قوت پہچانو، چمکے قسمت کا تارا سراج الحق ہمارا، قائد سالار ہمارا سراج الحق ہمارا، قائد سالار ہمارا سراج الحق ہمارا، کھیتوں میں ہو کی آنکھ مچولی، ہر سو نفرت کی بولی، جاری ہے خون کی ہولی، چلتی ہے لاٹھی گولی، نہیں یہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ العظیم۔ جناب رضا شاہ صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی اور میرے پنڈی شہر کے غیور بہادر پرجوش اور پرعزم نوجوانوں، میرے ہم سفر ہم قدم انقلابی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پرجوش استقبال پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے چہروں پر ایک چمک موجود ہے، آپ کی آنکھوں میں ایک محبت موجود ہے، اور یہ چمک اور یہ محبت پاکستان میں
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ جب لوگ میرا استقبال کرتے ہیں تو میں جانتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ایک غریب سراج کا استقبال نہیں ہے، یہ لوگ اسلامی انقلاب کا استقبال کر رہے ہیں، یہ اسلامی نظام کا استقبال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں جب اس گلی میں داخل ہوا تو آپ لوگ میرا استقبال کر رہے تھے، لیکن میرا سر جھک گیا ایک نام کے آگے، اور یہ نام جو میں نے پڑھا اور جو میں نے دیکھا ایک بینر پر موجود تھا، یہ ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا نام تھا۔ میں نے ایک تصویر دیکھی جو عامر چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ کی تصویر تھی۔ یہ عامر چیمہ شہید کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے کہ جب جرمنی میں ایک بزدل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تو انہوں نے جان کی قربانی دی، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرو، ہم جان اور مال، ماں باپ اور بچوں کے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم غلامان مصطفیٰ یہاں پر جمع ہیں، آج ہم یہاں عاشقان مصطفیٰ یہاں پر جمع ہیں، اور ممتاز قادری شہید کا یہی پیغام ہے کہ اس ملک کو نواز شریف کی ضرورت نہیں، اس ملک کو درود شریف کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ملک پاکستان اللہ رب العالمین نے ایک کلمے کے برکت سے عطا کیا تھا۔ پاکستان نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کی وجہ سے، ان کے صدقے کی برکت میں اللہ نے ہمیں دیا تھا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ممتاز قادری شہید جس کے گھری میں آیا ہوں، جس کے شہر میں آیا ہوں، لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رات کے اندھیروں میں ممتاز کو شہید کریں گے، اس کا نام مٹ جائے گا، لیکن جب تک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی زندہ ہے، ان کے عاشق زندہ ہے، ممتاز قادری شہید کا نام بھی زندہ رہے گا۔ پسیلے جبر کی توڑیں گے ہم، مغربی تہذیب کے پیچھے نہیں دوڑیں گے ہم، رابطہ قرآن سنت ہی سے اب جوڑیں گے ہم، اسوے احمد میں ہی دوستو، ممتاز قادری کو کس نے شہید کیا تھا؟ ممتاز قادری کو اس نظام نے، اس سٹیٹس کو نے، اس سسٹم نے، جس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو سب مسلمان ہیں، تو کیا ایک مسلمان معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی مسلمان گستاخی برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو ایمان ہی نہیں ہوا۔ کون ہماری شفاعت فرمائے گا؟ کون ہمیں جام کوثر دے گا؟ کون ہمیں انگلی سے پکڑ کر رب ذوالجلال کے دیدار کے لیے لے جائے گا؟ نبی مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے نام پر مر مٹنا، ان کی عزت کے خاطر اپنے سب کچھ قربان کرنا، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ انگریزوں کے دور میں غازی علم دین کو جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی
انگریز تھا تو ان کی وکالت قاضی اعظم محمد علی جناح نے خود کی. غازی عالم دین سے کہا گیا کہ اگر آپ انکار کریں کہ یہ آدمی میں نے قتل نہیں کیا ہے تو آپ کو پھانسی سے نجات مل سکتی ہے. غازی عالم دین نے کہا تھا کہ زندگی بھر میں نے تو یہی ایک کام کیا ہے کہ ایک گستاخ رسول کو میں نے اپنے ہاتھوں سے انجام تک پہنچایا ہے. میں مرنا چاہتا ہوں لیکن انکار نہیں کروں گا. تو قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی تھے انہوں نے تو ایک غازی کا مقدمہ لڑا تھا اور آج ایک نام نہاد اپنے آپ کو قائد اعظم کا وارث کہنے والے ان کی دور میں رات کے اندھیرے میں ممتاز قادری کو شہید کیا گیا. کہتے ہیں کہ انہوں نے گورنر کو مارا. گورنر کو اس حکومت نے مارا تھا جس حکومت میں لوگوں نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا اور اس نے اس پر ایکشن نہیں لیا, اس پر انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا. میں نے سینٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ میں اجازت, میری ضمیر, میری تنظیم, میری سیاست اجازت نہیں دیتی ہے کہ کوئی فرد قانون ہاتھ میں لے, کوئی جماعت قانون ہاتھ میں لے, کوئی تنظیم اسلحے کا استعمال کرے. لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ جب ریاست اور حکومت توہین رسالت جیسے اہم مسئلے پر خاموش رہتی ہے پھر اس کے نتیجے میں لوگ جذبات اور اشتعال میں آ کر قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں, آج میں پنڈی میں کھڑا ہوں. پنڈی میں لاکھوں نوجوان ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لاکھوں نوجوان یہاں پر بے روزگار ہیں. یہاں مضبوط اور صحت مند نوجوان صبح چوک اور چوراہوں میں مجھے نظر آتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں ڈگریاں بھی ہیں لیکن روزگار کے دروازے, ملازمت کے دروازے بند ہیں. اس لیے کہ رشوت کے بغیر, کمیشن کے بغیر, سفارش کے بغیر, میرٹ کی بنیاد پر اب پاکستان میں کسی کو ملازمت نہیں ملتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اس حکومت نے جتنے وعدے کیے تھے کہ ہم بے روزگاری کو ختم کریں گے, لیکن آج یہ جمگٹا جو میرے پاس آیا ہے یہ بے روزگاروں کا جمگٹا ہے. اس میں میٹرک پاس ہے, اس میں ایم اے پاس ہے, اس میں ڈگری اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری ہولڈر موجود ہے. لوگ محنتی ہیں, جفاکش ہے, لیکن محنت اور جفاکشی کے باوجود بھی بھوکے سوتے ہیں. اس نظام سے بغاوت کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے جس میں ان بڑوں کے کتے مکھن کھاتے ہیں اور غریب کا بچہ گندگی کے ڈھیر میں رزق تلاش کرنے پر مجبور ہے. میں اس نظام کو نہیں مانتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں, آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں کرپشن ہے, تانے میں کرپشن ہے, پٹوار خانے میں کرپشن ہے, دفاتر میں کرپشن ہے. اور کرپشن ہی تو ہے کہ کوئٹہ کے ایک عام سیکرٹری کے تعلیم کے نیچے 65 کروڑ سے زیادہ روپیہ, ان کے پانی کے ٹینکے میں پیسے, ان کے فریج میں پیسے. سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں کرپشن کرتے ہیں؟ اس لیے کرپشن کرتے ہیں کہ جو بڑے ہیں, جو قیادت ہے, جو حکمران ہے وہ کرپشن میں انوالو ہے. جہاں حکومت کرپشن کرتی ہے وہ بیماری پھر عام ہوتی ہے. اس کینسر کا علاج کیا ہے؟ اس کینسر کا علاج ایک عوامی آپریشن ہے, ایک عوامی رد الفساد آپریشن ہے تاکہ اس کینسر کو, اس بیماری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب چوک اور چوراہوں میں لٹیروں کو, ڈاکوں کو, چوکوں کو سزا دی جائے. ہم پاناما اسکینڈل کے حوالے سے
जनाब वाला सुप्रीम कोर्ट गए, 70 दिन मैं अदालत में किया हूं। पहले दिन से मेरा मुतालिबा यही था कि जब तक इस केस का फैसला ना हो, वजीर आजम को अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर अदालत ने कहा कि वजीर आजम ने कोई करप्शन नहीं की है, हम कहेंगे कि जनाब जिंदाबाद। लेकिन जब तक फैसला ना हो उस वक्त तक ये अपने इख्तियारात को इस्तेमाल ना करे। मुझे अफसोस है कि हमारी उस बात को तस्लीम नहीं किया गया और अब वो फैसला महफूज है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन करे कि आइंदा जुमे तक ये फैसला सुनाया जाए और जुमे के नमाजों में लोग शुक्राने के नवाफिल अदा करें। इसलिए अब या पाकिस्तान रहेगा या करप्शन रहेगा। करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई, ये वही पाकिस्तान है कि जब काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक बिल पेश किया गया कि सरकारी अफसर दिन के वक्त दफातर में चाय पीते हैं, ये उसका खर्चा है। काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि वो अफसर हमारे दफातर में ना आए जिनको सुबह बीवी चाय नहीं देती है। ऐसे बुज़दिल अफसरों को नहीं आना चाहिए। काज़ी आज़म एक क्लीन इंसान थे, एक ज्ञानदार इंसान थे, लेकिन आज हमारे हुक्मरानों के दामन पर दबे नहीं है। कोई हमालिया के करप्शन के पहाड़ है जो चारों तरफ से नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, करप्शन के खात्मे के लिए एक ज्ञानदार क़यादत की जरूरत है। करप्शन के खात्मे के लिए एक आम इंसान की तरह रहने वाले इंसान हुक्मरान की जरूरत है। प्यारे भाई, आप उनसे पूछे कि जो तुम्हारे ऊपर हुक्मरान है कि क्या तुम्हारा बेटा उन स्कूल्स में पढ़ता है जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं? इनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ने नहीं आते। ये लोग उन हॉस्पिटल में इलाज के लिए नहीं आते जहाँ गरीब इंसान इलाज के लिए जाता है। ये वो लोग हैं प्यारे भाई, ये वो लोग हैं जो आपकी सुर्ख बत्ती का एहतराम में अपनी गाड़ी रोकते नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो कतार में खड़ा होना अपने लिए बेइज्जती समझता है। ये वीआईपी सिस्टम, ये वीआईपी कल्चर, इसको खत्म करना होगा। मेरे पाकिस्तान में वीआईपी कल्चर नहीं होगा। मेरे पाकिस्तान में वीआईपी अदालतों में मजलूम होगा। मेरे पाकिस्तान में वीआईपी हॉस्पिटल में बीमार होगा, तालीमी इदारों में तालिब इल्म होगा। मेरे प्यारे भाइयों, हमें कहते हैं कि तुम इस्लामाबाद चाहते हो, इसलिए इंसाफ और अदल और इस्लाम की बात करते हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इस्लामाबाद क्या तुम्हें किसी ने जहेज में दिया था कि इस पर तुम्हारा ही हक है, हमारा हक नहीं है? वो सियासत, वो जमहूरियत चाहता हूँ जिसमें गरीब का बेटा भी कौमी असम्बली का मेंबर बन सके, जिसमें मजदूर का बेटा भी सेनेट का मेंबर बन सके, जिसमें किसान का बेटा भी कौमी और सूबाई असम्बली में जा सके। इस मौजूदा निजाम में गरीब सिर्फ वोट देता है, गरीब सिर्फ बिल देते हैं, गरीब सिर्फ टैक्स देते हैं और हुक्मरान यहाँ चोरी करके बाहर बेचते हैं। शर्म की बात है कि गरीब मजदूर बाहर मजदूरी करके 18 बिलियन डॉलर मुल्क बेचता है और यहाँ का करप्ट अशराफिया लूट कर बाहर बेचते हैं। मैंने ये तो सुना था कि बास मुर्गी ऐसी है जो दाना एक घर में चुगती है और अंडे किसी और घर में देती है, लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे मुआशरे में ये काम हुक्मरान करते हैं कि कमाती इधर है
لوٹتی ادھر ہے، اور انڈے کبھی دبئی میں دیتے ہیں، کبھی قطر میں دیتے ہیں، دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یقین کرے اگر پاکستان کے 2 بڑوں کی دولت یہاں پر لایا جائے تو آپ کے قرضے ختم ہو سکتے ہیں۔ باہر سرمایہ کاروں کو دعوت دیتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے اور اپنا سرمایہ یہاں سے اٹھا کر باہر بیچتے ہیں۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ دو رنگی نہیں ہے؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں پاکستان میں آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی، میرٹ کی حکمرانی چاہتا ہوں۔ پاکستان میں آج خوف ہے، اور خوف میں کوئی قوم ترقی نہیں کرتی ہے۔ اس قوم کا خوف کا خاتمہ تب ممکن ہے کہ جب وقت کا حکمران قوم کو آواز دے دے کہ میں جاگ رہا ہوں، آپ سو جائے۔ اب یہ حکومت کہتی ہے کہ قوم کو پہرا دینا چاہیے، اسکول کے سامنے بندوق بردار کھڑا کر دے، اسکولوں پر کانٹا دار تار لگا دے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا۔ میرا اعلان یہی ہوگا کہ آپ لوگ رات کو آرام سے سو جائے، ملک کا وزیر اعظم پہرا دے گا، ملک کا وزیر اعظم چوکیداری کرے گا۔ مکہ تارا سراج الحق ہمارا، قائد سالار ہمارا، سراج الحق ہمارا، قائد سالار ہمارا، سراج الحق ہمارا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ احتساب کرے گا، اس لیے کہ قوم کے نظریں سپریم کورٹ پر ہے۔ میری دعا ہے کہ میری قوم عدالتوں سے مایوس نہ ہو۔ میری دعا ہے کہ ان کے فیصلے کے نتیجے میں کرپشن کے راستے بند ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ ان کے فیصلے کے نتیجے میں 20 کروڑ عوام کے روشن مستقبل کے لیے اگر 5-6 ہزار لوگ جیلوں میں بھی چلا جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اس لیے کہ عدالتوں سے مایوس ہونا یہ المیہ ہوگا، یہ قوم کے لیے بڑا سانحہ ہوگا۔ اس لیے ان کے رنگ زرد پڑ گئے ہیں، یہ تر کانپتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کئی لوگ اب نجومیوں کے پاس جاتے ہیں کہ فیصلہ کیسے اور کیا آئے گا۔ میں کہتا ہوں حکمرانوں کے لیے نجات کا ایک راستہ ہے، اور وہ سچائی کا راستہ ہے، وہ توبے کا راستہ ہے، قوم سے معافی کا راستہ ہے۔ انہوں نے ایک بار نہیں بار بار اعلانات کیے کہ ہم بجلی پیدا کریں گے، لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، اور اتنی بجلی کہ پھر ہم ہندوستان کو بھی دیں گے۔ بابا ہندوستان کو نہ دے، ہمیں دے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ رات کو بھی ان سے محبت ہے، دن کو بھی ہندوستان سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ہمیں کلبوشن بیچتا ہے، وہ ہمیں بم بیچتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، یہاں سازشیں کرتے ہیں، اور ہمارے حکمران ان کو رحیم یار خان کے بیچتے ہیں، ساڑیاں بیچتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آج وہ کلبوشن اور تم ان کو کون سا ہوتا ہے؟ چونسا، سنگڑی اور چونسا جانتے ہیں؟ سنگڑی اور چونسا آپ تو نام بھی نہیں جانتے ہیں، اور وہ مودی سب کچھ کہہ رہے ہیں ظالم۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، پاکستان کے ساتھ محبت اور انڈیا کے ساتھ محبت، یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ یا رحمان کو راضی کرنا ہے یا رام کو راضی کرنا ہے۔ انہوں نے اس دن ایک مندر میں جا کر اعلان کیا کہ یہ رحمان اور بھگوان اور ایشور یہ سب ایک چیز ہے، بابا بدھ اور خدا ایک نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیا ہے، بدھ تو پتھر کی ایک مورتی ہے، کس طرح بھگوان اور خدا ایک ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس ملک میں جو اقلیتیں ہیں
میں ان کو اللہ کے نام پر ضمانت دیتا ہوں کہ اسلام میں ان کی ضمانت ہے، ان کی عزت کی ضمانت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک مسیحی جوڑا چلایا گیا قصور میں تو میں ان کے گھر پہنچا تھا اور میں نے وہاں اعلان کیا تھا کہ یہ اسلام کو جلایا گیا ہے، پاکستان کو جلایا گیا ہے، ہماری عزت کو جلایا گیا ہے، کہ اس ملک میں جو بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کا احترام کرنا، ان کے روزگار کا انتظام کرنا، ان کو تحفظ دینا، یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی محبت میں ساری سندڑی اور دوسرے مودی کو بھیجا جائے۔ مودی کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گا، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا قاتل ہے۔ آج کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارے جنگ بندی لائن ہے اس کو مستقل سرحد میں تبدیل کیا جائے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کنٹرول لائن کو مستقل بارڈر بنانے کی سازش کی، یہ خون شہداء کے ساتھ، یہ آزادی کشمیر کے جدوجہد کے ساتھ بے وفائی ہم سمجھتے ہیں۔ ہم کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، سری نگر انشاءاللہ تعالی پاکستان کا حصہ ہے۔ شرم کرنی چاہیے، وہاں لوگ مرتے ہیں اور اپنے قبروں پر پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں۔ مرتے وقت آخری نعرہ یہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک لابی ہے جو کہتے ہیں کہ اب کشمیر کے اس مسئلے کا ایسا حل ہو جائے کہ بس جہاں قبضہ ہے انڈیا کا وہ انڈیا کا ہو جائے اور جہاں قبضہ ہے پاکستان کا۔ یہ بین الاقوامی ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، یہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے۔ پاکستان کا ایجنڈا یہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ بس میرے بھائیوں، میرا خواب ہے، میں اپنا خواب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک ایسا پاکستان چاہتا ہوں جس میں ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب نظر آئے۔ میں ایک ایسا پاکستان چاہتا ہوں کہ جو بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے ہیں، جن کے فیس اور جن کے اخراجات والدین برداشت کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تمام بچوں کا فیس اور ان کا خرچ حکومت برداشت کرے گی، اس لیے کہ یہ بھی ہمارے بچے ہیں، یہ بھی ہماری نئی نسل ہے۔ میں تمام پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے تمام بچوں کے تعلیمی اخراجات یہ ہماری حکومت برداشت کرے گی۔ میرا خواب ہے کہ ہم 5 بیماریوں کا مفت علاج کریں گے۔ گردے کی بیماری، دل کی بیماری، تلیسیمیا کی بیماری، یرقان کی بیماری اور کینسر کی بیماری۔ ہر وہ پاکستانی جو خود علاج نہیں کر سکتا ہے ان کے علاج کے تمام تر اخراجات یہ حکومت برداشت کرے گی۔ یہاں نوجوان کھڑے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تمام ان نوجوانوں کو جن کا اپنا کوئی روزگار نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ان کو روزگار ملنے تک ہم بے روزگاری الاؤنس دیں گے تاکہ نوجوان اپنے والدین پر مزید بوجھ نہ بنے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بوڑھے حضرات 70 سال کی بوڑھے مرد اور خواتین ان کو ہم بڑھاپے الاؤنس دیں گے تاکہ وہ اپنے آپ کو زمین پر بوجھ نہ سمجھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے اپنے مکانات نہیں ہیں، میں انشاءاللہ تعالی ان سب کو شیلٹر اور مکان اس لیے دوں گا کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا تو میرا آرڈر اب ہے، پہلا آرڈر یہی ہوگا کہ پاکستان میں مزید سودی نظام نہیں چلے گا، سودی نظام نہیں چلے گا۔ سودی نظام یہ یہودیوں کا زہریلا انجیکشن ہے۔
جو انہوں نے ساری انسانیت کو لگائی ہے، سودی نظام استحصال کا نظام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے وفاقی شرعی عدالت میں بھی ایک پٹیشن جمع کی ہے سودی نظام کے خلاف، لیکن ہم چوکوں اور چوراہوں میں بھی سودی نظام کے خلاف جنگ کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ویلفیئر اور خوشحال پاکستان چاہتے ہیں، جس میں کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، جس میں کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے، جس میں کوئی علاج سے محروم نہ رہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ یہاں جہیز کی وجہ سے ہماری بیٹیاں گھروں پر ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ جہیز نہیں ہونا چاہیے، اور وہ تمام بیٹیاں جن کے شادی کے اخراجات ان کے والدین برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے، ان کے تمام اخراجات ہماری اسلامی حکومت برداشت کرے گی۔ اس لیے کہ ان بہنوں کا، ان بیٹیوں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ پرسوں ہمارے ورکرز نے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف دھرنا دیا اور وہاں اوور بلنگز کے خلاف دھرنا دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ سندھ حکومت نے ہمارے کارکنان پر تشدد کی، جہاں دھرنا تھا اسی جگہ پر پولیس بیٹھ گئے اور بہانہ بنایا کہ سڑک کو بند کرتے ہیں۔ تمہارا تو ٹریفک کا نظام ایسا برباد ہے کہ سڑکیں بند ہے، لیکن ہمارے دو کارکنان کو گولیاں ماری ہیں۔ میں ضرور پوچھوں گا سندھ کی حکومت سے کہ میرے ورکر نے کیا جرم کیا تھا کہ آنسو گیس بھی استعمال کی گئی اور گولیاں بھی استعمال کی گئی۔ یہاں زرداری صاحب اس دن ملتان آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے پنجاب میں جلسے کی اجازت، احتجاج کی اجازت نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ناک کے نیچے میرے کارکنان پر جو ظلم ہوا ہے، اس ظلم کا جواب تو دینا ہوگا، حساب کتاب تو کرنا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں، یہ جاگیرداروں کا ایک ٹولہ ہے، ظالم جاگیردار، ظالم سرمایہ دار، جس نے سیاست کو ارغمال بنایا، جس نے جمہوریت کو ارغمال بنایا۔ یہ مغل شہزادے ہیں، ان مغل شہزادوں نے تمہارا محاصرہ کیا ہے، الیکشن کیا ہے۔ وہ آپس میں کبھی کھیلتے ہیں، کبھی الیکشن لڑتے ہیں، پھر جب الیکشن ہو جاتا ہے پھر آپس میں دوست بن جاتے ہیں، پھر الیکشن کا زمانہ آتا ہے پھر ایک مصنوعی ٹوپی ڈرامہ آپس میں کھیلتے ہیں۔ لیکن میں آپ قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جاگیردارانہ نظام میں انسان ترقی نہیں کرتا ہے۔ جاگیردارانہ نظام میں نہ سیاست چلتی ہے، نہ جمہوریت چلتی ہے، نہ انسان کی انسانیت باقی رہتی ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے اسٹیٹس کو توڑنا ہے، اور یہ صرف غریب عوام یہ کام کر سکتے ہیں، مظلوم عوام یہ کام کر سکتے ہیں۔ چائنا کے لوگوں نے ماؤ زیڈنگ کی قیادت میں وہاں کے ظالمانہ نظام کے خلاف بغاوت کیا، اور آج چائنا نے ترقی کی۔ فرانس کے مزدوروں نے وہاں کے ظالم سرمایہ دار کے خلاف بغاوت کیا اور فرانس نے ترقی کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ظالم نظام جس میں کتوں کے وارے نیارے اور انسان کے بچے بدحال دکے کاٹے ہیں اور بوڑھے موت کی تمنا کرتے ہیں، کیا اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ ہیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ اس قوم کو قیادت دے دے۔ میں جوان پیش کرتا ہوں رضا شاہ، جن کی ماضی سے آپ آگاہ ہے، جن کے حال سے آپ آگاہ ہے۔ یہ رضا شاہ یہ کارکن بھی ہے، یہ قائد بھی ہے، ایک تحریک
دی ہے، یہ ظالموں کے لیے ایک مکہ دی ہے، اور اس پنڈی میں جس پر بھی ظلم ہوا رضا شاہ آگے بڑھے گا یا مرے گا یا ان کو ان کا حق دلائے گا۔